حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں انتظامی اصلاحات کی، ٹیکس نظام درست کیا اور عوام کے حقوق یقینی بنائے۔ آپ نے تجارتی مراکز میں عدل قائم کیا تاکہ امیر اور غریب دونوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ فتوحات کے بعد آپ نے فوج کو منظم کیا اور ہر علاقے میں مستقل چھاؤنی قائم کی۔ آپ نے ہر علاقے میں مقامی لوگوں کی مدد کی، زمین کی پیداوار اور روزگار میں اضافہ کیا۔ آپ نے فوج کو روحانی تربیت دی، اخلاقیات اور قرآن کی تعلیم دی، تاکہ فتح کے اثرات صرف سیاسی نہ ہوں۔ ہر علاقے میں عدل قائم کیا، چاہے وہ شہر ہو یا گاؤں، اور ہر شہری کو انصاف فراہم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نجد کے قبائل کے ساتھ امن قائم کیا اور انہیں اسلامی احکام کے مطابق شامل کیا۔ آپ نے پانی اور بنیادی سہولتیں فراہم کیں تاکہ ہر علاقے میں عدل اور سہولت قائم ہو۔ آپ نے فوج اور عوام کو تعلیم اور اخلاقی تربیت دی تاکہ فتح کے اثرات روحانی بھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صوبوں میں عدالتی نظام مضبوط کیا اور ہر فرد کے لیے مساوی انصاف یقینی بنایا۔ کوفہ کو مضبوط دفاعی مرکز بنایا تاکہ داخلی اور خارجی خطرات سے تحفظ ممکن ہو۔ آپ نے فوجیوں اور عام عوام کے لیے مالی امداد کا نظام بنایا تاکہ ہر شخص کی ضروریات پوری ہوں۔ یمن کے گورنر کو مدد بھیجی گئی تاکہ شامی حملوں سے علاقے کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوجی اور سیاسی منصوبہ بندی کی تاکہ ہر فتوح شدہ علاقے میں استحکام قائم رہے۔ آپ نے علم و تعلیم پر زور دیا، فوج اور عام لوگ دونوں قرآن سیکھنے لگے۔ فتوحات کے بعد علاقے کے استحکام کے لیے فوجی دستے مقرر کیے گئے تاکہ ہر خطہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انصاف کے نظام کو مضبوط کیا اور ہر مقدمے میں مساوات قائم رکھی۔ قبائل کے درمیان اختلافات کو انصاف اور حکمت کے ذریعے ختم کیا گیا۔ آپ نے سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی سہولتیں قائم کیں تاکہ علاقے ترقی کریں۔ آپ نے اپنے گورنروں کو ہدایت دی کہ وہ عدل، اخلاق اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے دروازوں اور سڑکوں کی نگرانی کی تاکہ عوام محفوظ رہیں۔ آپ نے زراعت کی ترقی کے لیے نہریں اور آبپاشی کے نظام قائم کیے۔ یمن میں امن قائم کرنے کے لیے فوجی اور مالی امداد بھیجی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرب قبائل کے درمیان اختلافات کو انصاف اور حکمت سے ختم کیا۔ آپ نے تعلیم کے ذریعے عوام میں اسلامی اخلاقیات اور علم پھیلایا۔ آپ نے فوج کو منظم کیا، دفاعی صلاحیتیں بڑھائیں اور نظم و ضبط قائم کیا۔ تجارت اور مالیات میں عدل قائم کیا تاکہ ہر شہری کے حقوق محفوظ ہوں۔ ہر مقدمے میں مساوات قائم رکھی، چاہے فقیہ ہوں یا عام شہری۔ فتوحات کے بعد علاقے میں مضبوط قلعے اور چھاؤنیوں کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ نے غرباء اور یتیموں کی مدد کی تاکہ معاشرتی انصاف قائم رہے۔ علاقوں میں فوجی اور وسائل کی روانگی کا بہترین نظام قائم کیا گیا۔ قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیے تاکہ داخلی مسائل کم ہوں۔ آپ نے عوام کو اخلاقی تعلیم دی اور انصاف و تقوی پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ فتوحات کے بعد فوج کی تربیت اور حکمت عملی پر توجہ دی گئی۔ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر سے عوام کی نقل و حمل آسان بنائی گئی۔ آپ نے اپنے گورنروں کو ہدایت دی کہ وہ عدل و انصاف پر عمل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انصاف اور حکمت کے نتیجے میں شہر و دیہات میں امن قائم ہوا۔ فوج کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی تربیت دی گئی تاکہ عدل و اخلاق قائم رہیں۔ زمینداروں اور کسانوں کے درمیان مالی انصاف قائم کیا گیا۔ آپ نے عبادت اور روحانی اتحاد کے ذریعے عوام کو اسلام کے اصولوں سے جوڑا۔
آپ نے تاجروں کے درمیان اختلافات انصاف اور شفافیت کے ساتھ حل کیے۔ عوام کے لیے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا گیا۔ فوج کو جنگ میں بھی اخلاق اور شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ فتوحات کے بعد علاقوں میں امن اور استحکام قائم کیا گیا۔ عوام کی شکایات براہ راست سنی جاتیں اور فوری انصاف دیا جاتا۔ مساجد کی تعمیر اور دیکھ بھال کے ذریعے عبادت کے مواقع فراہم کیے گئے۔ نوجوانوں کو قیادت اور عدل کی تعلیم دی گئی۔ فصل کے اضافی حصے سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کی گئی۔ دور دراز علاقوں میں عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے خطوط لکھے گئے۔ آپ نے زکوٰۃ اور صدقات کے صحیح استعمال کی رہنمائی دی۔ تجارتی راستوں کی حفاظت اور معاشی استحکام یقینی بنایا گیا۔ قبائل کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے صلح کرائی گئی۔ فوج کو سخت ماحول میں تربیت دے کر ہر صورتحال کے لیے تیار کیا گیا۔ مالی معاملات کی شفافیت کے لیے خزانوں کا معائنہ کیا گیا۔ محصولات کی منصفانہ تقسیم اور ظلم سے بچاؤ کی ہدایت دی۔ عوام نے عدل و انصاف کی مثال پر خوشی کا اظہار کیا۔ بازار میں فراڈ اور دھوکہ دہی سے بچاؤ کے لیے نگرانی کی گئی۔ سرحدی علاقوں میں مضبوط قلعے تعمیر کر کے دفاع مضبوط کیا گیا۔ زرعی زمینوں کے لیے نہریں اور آبپاشی کے نظام قائم کیے گئے۔ نوجوان نسل کو علم اور دین کی تعلیم دی گئی۔ عوامی آمد و رفت کے لیے پل تعمیر کیے گئے۔ زرعی زمین اور چراگاہوں کے تنازعات کا پرامن حل کرایا۔ قیدیوں کے ساتھ ہمدردی اور شریعت کے مطابق سلوک کی ہدایت دی۔ تجارتی راستوں کی حفاظت سے معیشت مضبوط ہوئی۔ محنت کشوں کے لیے منصفانہ اجرتیں یقینی بنائیں۔ عوام کے لیے ابتدائی طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ محصول کے تنازعات منصفانہ طریقے سے حل کیے گئے۔ تعلیمی ادارے قائم کر کے علم کی ترسیل کو فروغ دیا گیا۔ بازار میں دھوکہ دہی اور ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کو روکا گیا۔ شجاعت اور خدمت کے لیے فوجیوں کو سراہا گیا۔ پڑوسی قبائل کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ غریبوں کے لیے خوراک کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ وراثتی جھگڑوں کا انصاف کے مطابق حل کرایا۔ نوجوان نسل کو قرآن کی تعلیم اور اخلاقیات سکھائی گئیں۔ قحط کے دوران غریبوں کی بھرپور مدد کی گئی۔ حجاج کی حفاظت اور آسانی کے لیے اقدامات کیے گئے۔ سڑکوں اور پلوں کی دیکھ بھال عوامی آمد و رفت کے لیے کی گئی۔ تجارتی جھگڑوں کا منصفانہ حل کرایا گیا۔ عوامی اور حکومتی امور پر مشاورت کی گئی۔ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کتابیں فراہم کی گئیں۔ شہریوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ نوجوانوں کو اخلاقی تعلیم دی گئی۔ بازار میں ہر قسم کی دھوکہ دہی پر پابندی لگائی گئی۔ سیلاب کے بعد پلوں اور سڑکوں کی مرمت کرائی گئی۔ قبائل کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کیے گئے۔ تجارتی اصولوں کی خلاف ورزی روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ عوام کے لیے کنویں تعمیر کر کے پانی کی آسانی فراہم کی گئی۔ محصول کے نظام میں انصاف اور شفافیت قائم کی گئی۔ فوج کو شہریوں کے ساتھ ہمدردی اور اخلاق کے مطابق سلوک کرنے کی ہدایت دی گئی۔ زرعی زمین کی پیداوار بڑھانے کے لیے نہریں تعمیر کی گئیں۔ علماء اور فقہاء سے مشاورت کر کے شریعت کے مطابق فیصلے کیے گئے۔ قحط کے دوران عوام کو کھانے کی اشیاء فراہم کی گئیں۔ مسافروں کی حفاظت کے لیے نگرانی کی گئی۔ عدالتی نظام میں انصاف قائم کیا گیا۔ عوام کے لیے مساجد کی تعمیر کی گئی۔ فوج کو جنگ میں اخلاقیات اور انصاف کی تعلیم دی گئی۔
शहरी आमद-ओ-रफ्त के लिए सड़कों और पुलों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। विरासती झगड़ों को शरीयत के मुताबिक हल किया गया। नौजवानों को कुरान और इस्लामी तालीमात सिखाई गईं। गुरबा और मुस्तहिकीन को खैरात फराहम की गईं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा एक नाजुक मोड़ पर थी। क़िसास के मसले पर इख्तिलाफ हुआ और बसरा के मैदान में दो गिरोह आमने सामने आ गए। ये इस्लाम की तारीख का इंतहाई दर्दनाक लम्हा था, जब गलतफहमियों की बिना पर मुसलमान भाई एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सुलह की बहुत कोशिश की। सुलह करीब थी, मगर शरपसंदों ने रात के अंधेरे में दोनों लश्करों पर हमला कर दिया ताकि जंग छिड़ जाए और मुसलमान आपस में लड़ पड़ें। इस जंग को जंग जुमल इसलिए कहते हैं कि मैदान में वो ऊंट नुमाया था जिस पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का हूदा मौजूद था। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु शेर खुदा मैदान में मौजूद थे, लेकिन आपकी तलवार दिफा के लिए उठी थी। आप नहीं चाहते थे कि खून बहे, मगर जंग मुसल्लत कर दी गई थी। लड़ाई का मरकज वो ऊंट बन गया था। बहादुर जंगजू उसकी हिफाजत करते हुए गिरते रहे और तीरों की बारिश में हूदा छलनी हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने समझ लिया कि जब तक ऊंट खड़ा है, मुसलमानों का खून बहता रहेगा। आपने हुक्म दिया कि ऊंट को बिठा दिया जाए। जैसे ही ऊंट बैठा, मुखालिफ लश्कर की हिम्मत टूट गई और जंग फौरन रुक गई। यूं मजीद खूनरेजी बच गई। जंग खत्म होते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्ह उम्मुल मुमिनीन के पास गए, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और इंतहाई एहतराम का मुजाहिरा किया। आपने ऐलान फरमाया कि किसी भागते हुए का पीछा न किया जाए, किसी जख्मी पर वार न किया जाए और किसी का माल न लूटा जाए। ये इस्लामी तारीख की मुनफरिद जंग थी, जिसमें फातिह ने माले गनीमत लेने से इनकार कर दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को मुकम्मल एहतराम और हिफाजती दस्ते के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना किया गया। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बसरा के मामलात दुरुस्त किए और कूफा को दारुल हुकूमत बनाया। आज भी बसरा की सरजमीन इस अजीम सानहे की गवाह है, जहां मुसलमान गलत फहमी का शिकार हुए। जंग जुमल हमें सिखाती है कि मुनाफिक अनासिर किस तरह उम्मत में तफरका डालते हैं। कूफा में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को इत्तेहाद का दर्स दिया, मगर एक और आजमाइश बाकी थी। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बैत नहीं की थी और कसासे उस्मान का मुतालबा जोर पकड़ गया, जिससे जंग सफ़ीन की बुनियाद पड़ी। कई सिफारती कोशिशें हुईं, मगर हालात बिगड़ते चले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हक़ पर थे और इस्लामी रियासत की वहदत बचाना चाहते थे। यूं तारीख़ सफ़ीन के मैदान की तरफ बढ़ गई। 7 से हिजरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की फ़ौजें दरियाए फ़रात के किनारे सफ़ैन में आमने सामने हुईं। शामी फ़ौज ने पहले दरिया पर कब्ज़ा करके पानी बंद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हमला करके घाट वापस लिया, मगर दुश्मन का पानी बंद करने से मना कर दिया। आपने फरमाया कि पानी सबके लिए है, हम प्यास को हथियार नहीं बनाएंगे। कई महीनों तक मुज़ाकरात और झड़पें चलती रहीं। आखिरकार शदीद जंग छिड़ गई, जिसमें दोनों तरफ मुसलमान थे। लैलतुल हिरीर वो खौफनाक रात थी जब पूरी रात जंग जारी रही। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई पूरी हुई।
ان کی شہادت نے حق کو واضح کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج فتح کے قریب تھی۔ اسی وقت نیزوں پر قرآن بلند کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دھوکہ ہے، مگر فوج رک گئی۔ مجبوراً جنگ روک دی گئی اور تحکیم ہوئی۔ اس کے نتیجے میں خوارج نامی گروہ وجود میں آیا۔ آج صفین خاموش ہے، مگر یہ میدان ایک عظیم سانحے کا گواہ ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کی جدائی پر غمگین رہتے تھے۔ صفین نے امت کو تقسیم کر دیا۔ اب نہروان کا مرحلہ آیا۔ خوارج نے ثالثی کو کفر قرار دے کر نہروان میں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ عبادت گزار تھے، مگر سخت دل اور تکفیری سوچ رکھتے تھے۔ انہوں نے صحابی حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، بہت سے لوگ پلٹ آئے۔ جنگ سے پہلے امن کا جھنڈا دیا گیا۔ باقی خوارج نے خودکشی جیسا حملہ کیا۔ یہ جنگ مختصر تھی اور خوارج ختم ہو گئے۔ ایک خاص نشانی والے شخص کی لاش ملی، جس سے نبوی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ نہروان ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں، مگر خوارج کی سوچ باقی رہی۔ یہی سوچ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کا وقت قریب ہے۔ خوارج نے مکہ میں سازش کی۔ ابن ملجم نے زہر آلود تلوار تیار کی۔ یہ 19 رمضان کی رات تھی۔ روایات میں ہے کہ پرندوں نے شور مچایا۔ ابن ملجم مسجد میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ فجر تھی جو تاریخ میں امر ہو گئی۔ سجدے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، فزت ورب الکعبہ۔ آپ نے قاتل کے ساتھ بھی عدل کی وصیت کی۔ زہر پھیل چکا تھا۔ آپ نے آخری نصیحتیں فرمائیں۔ 21 رمضان کو امیر المومنین شہید ہو گئے۔ تدفین نجف میں خفیہ طور پر کی گئی۔ آج وہی نجف اشرف ہے۔ یہ امن اور روحانیت کا مرکز ہے۔ آپ نے نہج البلاغہ جیسا فکری ورثہ چھوڑا۔ آپ کی شہادت کے ساتھ خلافت راشدہ کا سنہری دور ختم ہوا۔ لا فتیہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ کی زندگی جد و جہد سے عبارت تھی۔ یتیم آپ کی جدائی پر روئے۔ 4 خلفائے راشدین امت کے لیے نمونہ ہیں۔ صدیوں بعد بھی آپ کا ذکر زندہ ہے۔ آپ کا عدل اور علم آج بھی مشعل راہ ہے۔ یہ آثار اس دور کی گواہی دیتے ہیں۔ اسد اللہ الغالب رضی اللہ عنہ۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کو مختلف اسلامی کتب اور مختلف احادیث کی کتب سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ دکھائی گئی تمام معلومات مختلف اسلامی کتب سے لی گئی ہیں، جو ہر ویڈیو کے اینڈ میں مکمل معلومات دی جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح اور اللہ کی رضا ہے۔ ہماری ویڈیو میں کسی قسم کا کوئی بھی ایسا مواد شیئر نہیں کیا جاتا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح اور اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اسلام کا وہ باب لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے جو پوری دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ تمام معلومات کو مختلف تحقیقی کتب، مختلف اسلامی کتب اور مختلف ادوار اور مختلف جگہ سے لیا جاتا ہے۔
ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح ہے۔ اگر ویڈیو میں کہیں پر کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، ویڈیو میں ہم سے کوئی بھی غلطی ہوگی ہو، تو ہماری غلطیوں سے درگزر کیجیے گا، ہماری غلطیوں کو معاف کیجیے گا۔ ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح اور اللہ کی رضا ہے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آوری کرنا نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح ہے، دین کو عام کرنا ہے، دین کو آسان الفاظ میں سمجھانا ہے، دین کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ بآسانی ہر انسان کو سمجھ آ جائے۔ جتنی بھی معلومات لی جاتی ہیں انہیں مختلف اسلامی کتب، مختلف تحقیق کی کتب اور مختلف احادیث سے لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی معلومات ایسی نہیں ہیں جو بنا تحقیق کے لی جاتی ہوں۔ یہ معلومات کہاں سے لی جاتی ہیں؟ مکمل انفارمیشن ویڈیو کے آخر میں دے دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی غلطی لگے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔